یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا۔ بہت سے لوگ اس کو صحابہ سے ملا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ کے دور کے لوگوں جیسا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ڈی آر ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی بلکہ دوسرے کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر گرتا تھا۔ بابا جی مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا جی یہ نہیں جانتے تھے۔ جتنا میسر تھا اس پر خوش تھے، اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا بلکہ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا مکان تک نہ تھا۔ نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا، جس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا بلکہ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے سے پل رہی تھی۔ وہ آرزو تھی کہ حضور کا گھر دیکھنے کی، آرزو تھی نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی۔ زیادہ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنی حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی اور بچہ اس کے حصے میں آتا اسے لگتا کہ حضور کا گھر اس کے نصیب کے کچھ اور قریب آ گیا۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ حضور کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاہ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا، حضور کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور باقی تھے۔ ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا، انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں دبا لی۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ اور بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کو عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور برا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ رشتہ دار، مگر اس کا ہر مسافر اپنا ہی ہوتا ہے۔ ایک تھلا بغل میں دبائے بالآخر ایک سویر وہ حضور کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ ہے۔ یہاں باجزیر بھی سانس گم کر کے بیٹھے تھے۔ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب۔ اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنے جوتا اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا، جب وہ اپنے تن کے آخری جوڑے بھی حضور کے در پر گم کر بیٹھا تھا۔ تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا تھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے دور کے لوگوں کے حلیے جیسا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں قوم ہوا پھرتا ہے۔ اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑوں پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی ہوں گے۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور نہ جانے کون کون سے رستم زماں، محدث زماں وہاں موجود تھے۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا وہ بابا۔ 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک ہی تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے بھی زیادہ نامور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں، کہ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنائیں۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔